کیا کبھی وہ بچے یتیم خانوں میں سوتے ہیں جن کے والدین حیات ہوں؟ کیا تم نے چٹان جیسے والدین کے بچوں کو ہارتے دیکھا ہے؟ ہم تو کوہزاد ہیں، ہم کبھی نہیں ہار سکتے، ہم کبھی بے گھر نہیں ہو سکتے۔ مندل خان اور بولانی ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز میں گفتگو کرتے ہوئے گراؤنڈ کی جانب جا رہے تھے۔ استاد نورا اور کمانڈر سمالان کی ہدایت پر پہلے سے ہی کمانڈر کلاتی نے ٹریننگ گراؤنڈ میں مٹی اور بجری کی مدد سے میدان جنگ کا نقشہ بنا لیا تھا۔ تمام ساتھیوں کے جمع ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ محل وقوع اور دشمن کے پوزیشن پر ساتھی سرمچاروں کو تفصیل سے بریفنگ دینے لگا۔ اس کے بعد کمانڈر سمالان آگے بڑھ کر ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولنے لگا، ہمارا ٹارگیٹ جھالاوان تنگ میں دشمن کے پوسٹ پر نہ صرف حملہ کرنا ہے بلکہ اس پر مکمل قبضہ کرنا ہے، اور ہم یہ حملہ آج سے ٹھیک 22 دن بعد 25 دسمبر کو کریں گے۔ اس کا مطلب ہمارے پاس اس حملے کی تیاری ٹریننگ سفر کے لیے صرف 22 دن ہے۔ حملے کے مقام پر پہنچنے کے بعد ہم 5 یونٹوں میں تقسیم ہوں گے۔ ہر اول دستے کی کمان استاد نورا کریں گے اور اس کے ساتھ 5 ساتھی ہوں گے۔ دوسرے دستے کی کمان میں کروں گا، جو استاد نورا کے یونٹ کے حملے کے ساتھ ہی عقبی حصہ سے دشمن پر حملہ آور ہوگی۔ یہ 2 یونٹ دشمن سے مقابلہ کر کے آہستہ آہستہ ان راستوں سے پیش قدمی کریں گے، نقشے پر راستوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے۔ اسی دوران تیسرا یونٹ ماما سگار کے کمان میں شمالی ڈھلان سے خاموشی سے پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ باقی 2 یونٹ بیک اپ کے طور پر الگ الگ کمانڈر کلاتی خان اور کمانڈر مندل خان کی کمان میں ہر اول دستوں کو کور دیتے جائیں گے، اور ولو جان میڈیکل یونٹ کی کمان کریں گے۔ کمانڈر کلاتی 1 گھنٹے تک حملے کی منصوبہ بندی کے بارے میں بریف کرتا رہا اور آخر میں تمام ساتھیوں کو ان کے یونٹوں میں تقسیم کیا گیا۔ بریفنگ کے اختتام پر استاد نورا دوستوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولنے لگا، ساتھیوں، ہم میں اور اس وقت جھالاوان تنگ میں بیٹھے ان دشمنوں میں فرق یہ ہے کہ جب پہلی گولی چلے گی تو وہ جان بچانے کے لیے لڑیں گے اور ہم ایک پوری قوم اور نسل بچانے کے لیے لڑیں گے۔ اس لیے ان کی غلطی اور ان کی بزدلی کی قیمت ان کی جان ثابت ہوگی۔ لیکن دوستو، اگر خدا نخواستہ ہم بزدل نکلے یا پھر ہم نے غلطی کی تو ہماری قیمت قوم نسل چکائے گی۔ اس لیے ہر دوست خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر ہمیشہ تیار رکھے۔ اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھے۔ استاد نورا، ہم دشمن کو راستے میں نشانہ بنا سکتے ہیں، ہم حملہ کر کے بحفاظت نکل سکتے ہیں، ماضی کی طرح بہت سے ممکنہ دورمار حملوں کی طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر دشمن کے پوسٹ پر قبضہ کرنے کی کیا ضرورت؟ کیموفلاج پرنٹ کوٹ میں ملبوس نوجوان شہک نے نگاہیں زمین پر بنے نقشے پر گاڑے ہی سوال کیا۔ سب سے پہلے تو اس حملے کا مقصد وہی ہے جو ہر چھوٹے بڑے حملے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر دشمن کو برداشت نہیں کرتے، اور ہم اپنی پوری قوت اور ہر ممکن ذرائع کا استعمال کر کے دشمن کو اپنی زمین پر بیٹھنے نہیں دیں گے۔ جہاں تک پوسٹ پر قبضہ کرنے کا سوال ہے تو ایک بات یاد رکھیں، دنیا کی ہر جنگ جگہ 50% اگر میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے تو نصف جنگ نفسیاتی جنگ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن ہماری قوم کو نفسیاتی طور پر دبائے رکھنے کے لیے شہروں میں فلیگ مارچ کرتی ہے، فوجی پریڈ کر کے اسلحہ کی نمائش کرتا ہے، اپنی پوری میڈیا استعمال کر کے پروپیگنڈا سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا فوج ایک تنخواہ خور بزدل فوج نہیں بلکہ بہادر فوج ہے۔ اسی لیے سرنڈر کے ڈرامے رچاتا ہے تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ سرمچار خوف زدہ ہیں اس کی فوج سے۔ بے گناہوں کو پکڑ کر ہاتھ باندھ کر سروں میں گولیاں مار کر شہید کر کے مقابلہ ظاہر کرتا ہے تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ دو بدو مقابلوں میں اس کی فوج کیسی پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتی ہے اور بہادری کا مظاہرہ کر کے مقابلہ کرتی ہے۔ لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ دشمن کی تنخواہ خور فوج کتنی بزدل ہے۔ دشمن کے کیمپ پر قبضہ کر کے ان کے محفوظ چیک پوسٹوں کے اندر گھس کر انہیں مار کر ہم اپنی قوم اور دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ کیسے بزدل اور بھگوڑے ہیں، کیسے پہلی گولی چلتے ہی ان میں سے جسے بھی بھاگنے کا موقع ملتا ہے وہ اپنے ہی ساتھیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔
قبضہ کرنے یا ان کے اندر گھس کر مارنے سے ہم حقیقی بہادر و بزدل کا فرق آشکار کر دیں گے کہ ہم نہ صرف دشمن کو نفسیاتی شکست دینے میں کامیاب ہوں گے بلکہ اپنی قوم کو یہ یقین دلائیں گے کہ وہ اگر اٹھ کھڑے ہو جائے تو یہ بزدل فوج ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ نورا نے تحمل سے شہق کی طرف دیکھتے ہوئے وضاحت کی۔ نورا کے بات کے اختتام کے بعد لنگری کے ذمہ دار ساتھی اجازت طلب کر کے دوپہر کے کھانے کے بندوبست کے لیے نکل گئے۔ 2 ساتھی لکڑیاں جمع کرنے اور ایک ساتھی پانی لانے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنے نکل گئی اور باقی ساتھی دوپہر کے کھانے تک وہاں بیٹھے رہے اور مختلف موضوعات پر بحث مباحثہ کرتے رہے۔ اگلے دن کمانڈر کلاتی صبح ناشتے کے بعد ٹریننگ گراؤنڈ کی جانب چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نے دیکھا نورا ٹریننگ کے لیے آئے 4 نئے نوجوانوں کے ساتھ سرکل کی صورت میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ وہ تھوڑے فاصلے پر 4 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور نورا کو سننے لگا۔ ایک گوریلا کا سب سے بڑا استاد پہاڑ ہوتے ہیں۔ کامیاب گوریلا وہی ہوتا ہے جو پہاڑ جیسا کردار رکھتا ہو۔ پہاڑ سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں جو زندگی کا جوہر ہوتا ہے، اور پہاڑ لاوا بھی اگلتا ہے جو ہر چیز جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ لیکن تم نے دیکھا ہوگا پہاڑ اپنا غصہ، اپنا لاوا کیسے خاموشی کے ساتھ اندر دبائے رکھتا ہے، لیکن اس سے چشمے ہر طرف خاموشی اور بے نیازی کے ساتھ پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک گوریلا کو بھی اپنا غصہ بہت مضبوطی کے ساتھ بہت اندر دبائے رکھنا چاہیے، اور جب وہی غصہ ظاہر کرنے کا وقت آئے تو پھر کسی آتش فشاں کی طرح ہی ظاہر کرے جو پوری دنیا کو ہلا دے۔ پہاڑ مضبوطی اور استقامت سے ہر قسم کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ یہی مضبوطی و استقامت ایک گوریلا کا بنیادی صفت ہونا چاہیے۔ ہر پہاڑ کو قریب سے دیکھو تو اس میں الگ نقش و نگار نظر آئیں گے۔ ہر ایک کی اپنی ہیئت، اپنا عمر اور اپنا ہی الگ رنگ ہوگا، لیکن جب دور سے دیکھو تو ہر ایک پہاڑ اپنی انفرادیت کھو کر باقی پہاڑوں کے جمگھٹے میں گم ہو جاتا ہے اور فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک گوریلا اپنے کردار و افکار میں اپنی برقراریت رکھتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنی انفرادیت کو اجتماعیت پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ جب سے انسان نے غور کرنا شروع کیا ہے تب سے یہ پہاڑ مضبوطی و استقامت کا استعارہ ہے، اور جب تک انسان اس زمین پر رہیں گے تب تک پہاڑ استقامت و مضبوطی کا استعارہ رہیں گے۔ نورا اپنی بات ختم کر کے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ وہ اور کمانڈر کلاتی ایک ساتھ ٹریننگ گراؤنڈ سے تھوڑی دور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نکل گئے۔ میں اور تم، گاجی اور سمیر کے ہمراہ کل صبح جھالاون تنگ کی جانب نکل جائیں گے۔ ہم ایک لاغ اور ضروری سامان بھی لے جائیں گے۔ تب تک علاقے کی اچھے طریقے سے معائنہ کریں گے۔ تب تک ہر یونٹ کا کمانڈر اپنے یونٹ کی تربیت کرے گا، یہاں حکمت عملی کی مشق کرے گا، اور 2 ہفتوں بعد وہ روانہ ہو کر ہم سے وہیں ملیں گے۔ نورا اور کلاتی مشن کی تفصیلات پر بات کرتے رہے اور ساتھ میں جلانے کی لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ پھر دونوں نے مضبوطی سے لکڑیوں کو گھانٹ باندھ کر کندھے پر اٹھاتے ہوئے رخ کیمپ کی جانب کر دیا۔ پہاڑوں میں تمہارا سب سے پسندیدہ منظر کون سا ہے؟ اگلے روز پورا دن چلنے کے بعد دوپہر کو سستانے کے لیے نورا، کلاتی، گاجی اور سمیر ایک پہاڑی کے دامن میں ایک چشمے کے کنارے بیٹھے تو کلاتی نے بے اختیار نورا سے سوال کیا۔ نورا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پورے چاند کے دنوں میں جب طلوع آفتاب کے وقت مشرق کی جانب پہاڑوں سے سورج اگ رہا ہوتا ہے اور مغربی پہاڑوں میں پورا چاند چھپ رہا ہوتا ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آسمان پر چاند اور سورج ہلکی روشنی میں آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھار جب زیادہ دھند پڑ رہی ہو تو فرق کر کے بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا چاند ہے اور کون سا سورج۔ اس سے زیادہ خوبصورت منظر میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا ہے۔ یہ ایک طرح سے مجھے یقین دلاتا ہے کہ کیسے روشنی کو موت نہیں۔ گاجی نے ہنستے ہوئے نورا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پھر ظالم پورے چاند تک کیمپ میں رک جاتے، تھوڑا آرام کرتے، 3 ہفتے پیدل چلنے کے بعد آئے، 2 دن بھی کیمپ میں نہیں رکے اور دوبارہ نکل پڑے۔ اس لمبے مسافت پر معائنہ کرنے کے لیے میں اور کلاتی کافی تھے۔ نورا قہقہ لگاتے ہوئے بولا، اڑے فکر نہیں کرو، میں برابر ہوں، اور ویسے بھی سائنس فکشن فلموں کے ایلینوں کی طرح جب کوئی سخت جان سرمچار مر جائے تو پھر وہ 2 بن جاتا ہے،
तुम्हारी जान आसानी से मुझसे नहीं छूटेगी। थोड़ी देर आराम करने, हंसी मजाक और चाय पीने के बाद चारों दोबारा सफ़र पर रवाना हुए। काफ़ी देर वो खामोशी के साथ बुलंद पहाड़ों के बीचों बीच चलते रहे। कलाती ने खामोशी तोड़ते हुए नूरा से मुखातिब होते हुए पूछा, यार यहाँ आने से पहले तुम्हारा राब्ता और नज़र था शहरी सियासत पर या नहीं? कैसा चल रहा है सब? सुना है अब सियासी तहरीकें ज़मीन के बजाय सोशल मीडिया पर चलती हैं। तुम्हारी क्या राय है सोशल मीडिया के बारे में? देखो यार कलाती, हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं। इसे कामयाब करने के लिए हमें हर मुमकिन ज़राए बरोकार लाने चाहिए। उनमें से एक ज़रिया सोशल मीडिया भी है, ये बिल्कुल अहम है, लेकिन बात सिर्फ ये समझना चाहिए किस ज़रिए का क्या इस्तेमाल है। ज़मीन पर अमली तब्दीली देखना चाहते हो तो फिर उसके लिए अमल और जिद्दोजहद भी ज़मीन पर ही करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आप तब्दीली नहीं ला सकते, बल्कि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, राब्ता कारी कर सकते हैं, उन्हें मोबलाइज़ कर सकते हैं ताकि वो आकर ज़मीन पर अमली तब्दीली लाए। सोशल मीडिया एक्टिविज़म खुद एक एक्टिविज़म नहीं है, बल्कि वो ग्राउंड एक्टिविज़म की तैयारी है। अगर इससे आप ग्राउंड को ख़ारिज करके से ही कुल समझोगे तो फिर आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। बस इसी फ़र्क को समझना है। आज बदकिस्मती से मैं देखता हूँ कि हमारे सियासी कारकुन, बल्कि हमारी पूरी बड़ी सियासी पार्टियाँ तक ये फ़र्क भूल रहे हैं और बैठकर सोशल मीडिया पर तब्दीली लाने की कोशिशों में लगे हैं और दलील में अरब बहार या ब्लैक लाइव्स मैटर की मिसालें देते हैं। अरब बहार या ब्लैक लाइव्स मैटर्स में सोशल मीडिया का कामयाब इस्तेमाल ऐसे हुआ कि वो लोगों को सड़कों पर ले आए। फिर सड़कों पर जो हुआ उसके हर पल की खबर सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया तक पहुंचाई, तभी कामयाब हुए। नूरा गर्मजोशी से सोशल मीडिया पर बात कर रहा था। इस दौरान मुसलसल खामोशी से सुनता समीर अचानक नूरा की बात काटते हुए बोल पड़ा, उस्ताद, बैरून मुल्क जो बलूच सियासत हो रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नूरा मुस्कुराते हुए बोला, सियासत, हाँ यही तो मसला है। कौमें बैरून मुल्क सफ़ारत करती हैं, सियासत नहीं, लेकिन हम सियासत कर रहे हैं। यहाँ भी हम एक बारीक सा फ़र्क भूल गए हैं। सवाल जवाब का ये सिलसिला रात अंधेरा छाने तक चलता रहा और पहाड़ खामोशी से खड़े सुनते रहे। 2 हफ्तों बाद बाकी यूनिट झालावान तंग के मकाम पर नूरा और साथी उनसे मिले। 24 दिसंबर को तमाम कमांडरों ने दुश्मन की पोस्ट का बगौर मुशाहिदा किया और अगले दिन यानी 25 दिसंबर को मंसूबे के मुताबिक हमले की तैयारी शुरू कर दी। हमला इंतहाई शदीद और कामयाब नौयत का रहा, जो दुनिया भर के मीडिया की ज़ीनियत बनी। 27 दिसंबर को बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान जियंद बलोच ने मीडिया में एक बयान जारी करते हुए कहा कि BLA के सरमचारों ने आज शाम बोलान में एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत दुश्मन फ़ौज के एक चेक पोस्ट पर हमला करके कामयाबी के साथ पूरे कैंप पर कब्ज़ा कर लिया। सरमचारों के हमले और कब्ज़े में 11 फ़ौजी एहलकार मौके पर हलाक कर दिए गए, जबकि बुज़दिल दुश्मन के मुतअद्दिद एहलकार हथियार और अपने ज़ख्मी साथियों को पीछे छोड़कर फ़रार हो गए। बलोच सरमचार 2 घंटों तक दुश्मन के चेक पोस्ट पर कब्ज़ा जमाए रहे और भारी तादाद में मौजूद उनका फ़ौजी साजो सामान और असलहे के ज़ख़ीरे को कब्ज़े में लेकर अपने साथ ले आए। कुछ अरसे के बाद इस हमले और चेक पोस्ट पर कब्ज़े की वीडियो भी नशर हुई। पूरी कौम ने दुश्मन फ़ौजियों को भागते, छुपते और मरते देखा और दूसरी तरफ कोहज़ादों की बहादुरी देखी। जब हमें प्यास लगती है तो ये पहाड़ अपने दामन से चश्मे अंडेल कर हमारी प्यास बुझाते हैं। जब सर्द हवाएं चलती हैं तो ये हमें अपनी बाहों में लेकर हवाओं के सामने दीवार बन जाती हैं। जब तेज़ धूप होती है तो ये पहाड़ अपना छाया हमारे सरों पर फैला देते हैं। जब दुश्मन हम पर हमला करता है तो ये पहाड़ मजबूत फसीलें बनकर हमारी रखवाली करती हैं। लेकिन यही पहाड़ दुश्मन के लिए क्यों हमेशा अज़ाब सी हैं? जब भी इन पहाड़ों में हम उन पर हमला करते हैं, कभी भी ये पहाड़ उन पर मेहरबान नज़र नहीं आते। उन्हें कभी क्यों नहीं बचाते, बल्कि वो इनमें खोकर, लड़खड़ा कर, थक कर मज़ीद ख़ुद को मौत के मुंह के करीब ले आते हैं। ऐसा क्यों है उस्ताद?
دشمن سے چھینا ہوا اسلحہ کندھوں پر اٹھایا ہوا نوعمر دلوش نورا کے ہمراہ واپس کیمپ پہنچتے ہوئے دریافت کرتا ہے۔ نورا اس کی جانب تھکن بھری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولتا ہے، کیونکہ ہم کوہزاد ہیں اور بیٹا وہ کوہ فروش۔ کیمپ میں موجود ساتھی آنے والے ساتھیوں کا استقبال کرتے ہیں اور کامیاب آپریشن پر مبارکباد دیتے ہیں۔ رات دیر گئے کمانڈر سمالانگ کے جھوگ میں سینئر کمانڈر ایک بار پھر جمع ہوئے ہوتے ہیں اور نورا کی آواز آ رہی ہوتی ہے، میں اور ماما سگار کل کاہان کو نکلیں گے۔